میں واضح کر دوں کہ ہم نے تو اپنا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا اور یہ دن رات کھلا ہے، جب آپ کو طبیعت چاہے، جب آسانی ہو آ جائے۔ ایک دوست ہیں جو مجھے بہت یاد آ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کو کینسر ہے، کسی نے ان کو ہماری طرف ریفر کیا کہ آپ سر سے مل لیں، تو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں گے تو کینسر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ تو جو دوست ہیں اکثر وہ کچھ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور کچھ دوست خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ آئے پھر آئے نہیں، جبکہ ان کو علاج کرنے کے لیے کراچی جانا پڑتا ہے اور پتہ نہیں شوکت خانم جانا پڑتا ہے، کہاں کہاں ہو جاتے ہیں، تو مسلسل کبھی سال 2 سال اور پیچھے 5 سال سے وہ علاج کرا ہی رہے ہیں۔ تو جو لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ جو روحانی علاج ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم گئے اور بس جاتے ہی ابھی قدم بھی نہ رکھیں تو ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں، اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، انسان تو کسی پروسیس کا قائل ہے، مجبور ہے۔ تو میں ان سب بیمار دوستوں سے، چاہے ٹی بی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، یہ اب پتہ نہیں یہ موقع ہے نہیں کہ آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ بیماریاں جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم علاج کراتے ہیں، میرے پاس بہت سے دوست آتے ہیں چونکہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، اور علاج کیا ہے، بس درود شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، آنیسٹ رہیں، ڈیڈیکیٹڈ رہیں، سچ بولیں، یہ ٹریٹمنٹ ہے۔ نماز پڑھیں، صدقہ دیں، دوستوں کی دعوت کریں اور مسکراتے رہیں، تو بہت ساری اچھی باتیں ہیں۔ تو وہ دروازہ وہیں رہ جاتا ہے، میں پھر ادھر آ جاتا ہوں دوبارہ کہ ہمارا جو دروازہ ہے اس میں جو چور اچکے ہیں، ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، فراڈی ہیں اور بے ایمان ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو لوٹنا ہے، تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم سے دوستی کر لو، اور ہم سے دوستی کرنے کے بعد پھر آپ کے کاروبار میں جو چینج آئے گی، یو ول سی اٹ۔ اچھوں سے سب دوستی کرتے ہیں، تو ہم سب طرح کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں بہت ہی نیک، بہت ہی متقی، پرہیزگار دوست ہمارے موجود ہیں، وہاں یہ ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں جو پک پاکٹس ہیں، اور ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے پک پاکٹس اور چوروں کے اندر، ڈاکوؤں کے اندر، کہ جیسے چور جو ہوتے ہیں وہ آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خوبی ہے، اور وہ آپ اپنے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر چوری کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ان کا ٹیلنٹ دیکھیں کتنا زبردست ہے، جبکہ ایک عام آدمی اگر چل رہا ہوتا ہے تو اس کی جو جوتوں کی آواز ہے وہ دوسرے گھر میں سنی جا سکتی ہے، چلتا وہ اپنے گھر میں، جبکہ چور آپ کے گھر میں چلتا ہے، آپ کو بھی نہیں پتہ لگتا، وہ چرا کے لے جاتا ہے، آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی پڑے اپنے گھر میں نہیں ملے گی آپ کو، لیکن چور کو پتہ ہوتا ہے کہاں رکھی ہے، وہ لے جاتا ہے۔ تو میں چوروں کی، ڈاکوؤں کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، اور مجھے یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے کہہ لیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ سر وہ جو امریکہ ہے وہ چاند پہ چلا گیا ہے تو بہت ایڈوانس ہو گیا ہے اور بہت ترقی کر لی ہے، تو میں نے اس دوست سے عرض کی کہ بھائی انہوں نے تو کوئی ترقی کی ہی نہیں، وہ چاند پہ ہی گئے نا، یعنی ایک شخص دوسرے شخص تک پہنچا، چاہے جتنا مرضی سفر کیا ہو، جو مرضی طریقے اختیار کیے ہوں، وہ تو ایک مخلوق دوسری مخلوق کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اصل کام کیا تھا کہ جیسے بیٹا اگر اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو بیٹے کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اپنے باپ کو ڈھونڈے وہ، کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے بچھڑ گیا، تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا کہ واپس میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے لوٹ کر جانا۔ تو اگر ہم جیتے جی ہی اس تلاش میں رہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، تو جیسے والد ملے نہ ملے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب سے ملے نا، تو والد صاحب
کی آنکھوں کا جو نور چلا گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا. تو اولاد کا مل جانا واپس. پھر اسی طرح مخلوق اپنے اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتی، کوشش کرتی، صحیح کرتی اور مل جاتی، تو کسی چیز کی کمی رہتی ہے ہماری زندگی میں. تو ہمارے دروازے دن رات سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن میں چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اچکوں سے، بےایمانیوں سے کہوں گا کہ جیسے لوگ سیدھے طریقے سے آتے ہیں، ہمارے پاس سیدھے ہی طریقے سے آنا ہے، سیدھے دروازے سے. اور کوشش کریں کہ فرسٹ سنڈے کو، تھرڈ سنڈے کو، یہ 2 سنڈے ہم نے ملاقات کے رکھے، اور اس میں جتنے دوست آتے ہیں ہم مل جل کر آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو. اگر لائیو پروگرام دیکھنا ہے یا ریکارڈڈ دیکھنا ہے تو 2 چینلز اس وقت ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ایک یوٹیوب کے اوپر NCC پاک 1 ہمارا چینل ہے، آپ لکھیں گے www.youtube.com/NCC Pak 1 تو ڈائریکٹلی یو ول گو ٹو مائی چینل، اور اس میں تقریباً اپ ٹل ناؤ 267 ویڈیوز ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں جو 93-94 میں ہم نے ریکارڈ کی تھی. یو ول سی دا ڈیٹ اینڈ ٹائم آن دا ویڈیوز آف دیٹ پیریڈ. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں سے کام کرتے کرتے آج کہاں پہنچے. اور آج ہم لائیو آپ سے بات کر رہے ہیں تھرو ustream.tv. ان سرچ میں آپ نے لکھنا ہے NCC شو، تو وہ ہماری ویڈیوز دکھا دے گا. کسی پہ کلک کریں گے تو آپ پہنچیں گے. جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر یہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں تو اٹس گڈ، ادروائز یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ آپ کسی وقت بھی دیکھ لیں. تو ہمارے بارے میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے ایک خاندان بنایا ہے، ایک خاندان، اس کا نام ہے NCC پاک فیملی. اب آپ چاہے چودھری ہیں، رانا صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، امریکن ہیں، پاکستانی ہیں، لاہوری ہیں، پشوری ہیں، they all are my members. کیا ہم کوئی فیس لیتے ہیں؟ there is no fees now. کوئی پیسہ نہیں لیتے. تو پھر یہ کیسی ممبرشپ؟ بس آپ ہمیں اپنا سمجھیں، ہم تو آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. مطلب اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنا نہیں سمجھتے، آپ ہمارے ہیں. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں کہا کہ وہ امی بتا رہی تھی کہ جو بلڈنگ جس میں آپ رہتے ہو اس کا جو مالک ہے یہ ہمارا رشتہ دار ہے. تو میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اپنی امی کو بتانا کہ سر کہہ رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں. تو ظاہر ہے رشتہ کہاں سے نکلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہیں بس فنش. تو کیا بھائی بھائی کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتا؟ تو اب قربانی آپ نے دی ہے اس سال یا نہیں دی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں تو ہر روز قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی. دل بہت سے ایسے کاموں کو چاہتا ہے کہ جو نان اسلامک ہوتے ہیں، تو وی ٹرائی ناٹ ٹو فالو نان اسلامک ایکٹیویٹیز. ہم فالوورز ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کامیابی اختیار کرنی ہے، اس دنیا میں بھی مزے کرنے ہیں، آخرت میں بھی کرنے ہیں، تو لیٹس جوائن ٹوگیدر، کہ ہم ایک نبی کے پیچھے چلیں اور موج کریں. یہاں پر بھی موج ہوگی، وہاں پر بھی موج ہوگی. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. دس از جسٹ دی ٹیمپریری لائف ہیئر. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی کر لی، اپنی بھی بات بیچ میں ہو گئی، اور 100 دوست ہمیں چاہیے. دوستی جو ہے وہ اس حساب سے شروع کر لی جائے کہ اپنی گھر سے شروع کی جائے، کہ اگر گھر میں آپ کے
10 افراد رہنے والے ہیں، کوئی بھی ہے، ان 10 کو دوست بنائیے. پھر جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو اپنا دوست بنائیے. کیونکہ آج ہی ہو رہا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر باہر، مطلب جیسے میرے بہت سارے دوست ہیں، وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں لیکن اپنے سگے بھائی کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے. یہ بھی میں جانتا ہوں. جبکہ میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ اپنے گھر سے اپنی، اگر یعنی ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کو دوست بناتا، بچوں کو دوست بناتا، اپنے ماں باپ کو دوست بناتا، اپنے ساس سسر کو دوست بناتا. تو یہ 100 دوست بنانا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ جاب. ان پہ کوئی خرچہ بھی نہیں آنا تھا چونکہ سب رشتہ دار ہیں. تو ان سب کو ایک گاڑی میں بٹھا کر، ایسی ابھی گاڑی نہیں پیدا ہوئی جس میں 100 دوست اکٹھے بیٹھ گئے، اچھا چلیں 2 گاڑیاں کر لیں، 2 بسیں کر لیں، اس میں تو آ جائیں گے نا. آئی نو کہ مطلب 50 سیٹر بس بھی مل جائے گی اور 76 سیٹر بھی مل جائے گی، لیکن یہ ابھی میں نے نہیں دیکھا. لیکن جو دیکھا ہے کہ ایک ڈبے میں 100 بندہ تو بیٹھا ہوتا ہے. جو ریل کا ڈبہ ہے اس میں 76 سیٹر ہوتی ہے گاڑی، وہ جو ان کا ڈبہ ہے 76 پیپل کین سٹ. لیکن 24-25 تو ویسے ہی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں ریل کے ڈبے کی بات آئی تو آپ ڈبہ ہی بن جائیے. اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ انجن بن جائیں، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف نے فرمایا کہ جو پیر ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ انجن والی ہوتی ہے، کہ اس کے پیچھے سارے ڈبے ہوتے ہیں. ہر ڈبے میں اگر 100 بندہ بٹھائیں اور اگر یہ 100 ہی ڈبے لگے ہیں تو 1,00,000 بندہ بن جاتا ہے. تو وہ جو انجن ہے اس کا کام ہے ان لاکھوں کو کھینچنا اور جس منزل پہ پہنچنا ہے انہوں نے ان کو پہنچانا. اب اس میں گناہگار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نیک بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب ہر طرح کے لوگ، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی سب اکٹھے ہو کر. تو انجن کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے. اب انجن، یہ جو زندگی میں پیر ملتے ہیں انسانوں کو، یہ بھی 3 سٹیجز پہ پیر آتے ہیں. بعض اوقات تو بچوں کو پیدائشی طور پر پیر مل جاتے ہیں، اور پیروں کی جو اقسام ہے وہ میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ ایک ماں اور باپ جو یہ سب سے پہلے پیر ہوتے ہیں جو بچوں کو ملتے ہیں. لیکن ان کو پیر کوئی مانتا نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی ماں باپ کی کیا ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم و تدریس کر کے، پرورش کر کے، ان کی سکولنگ کر کے، ان کا خیال رکھ کے اور ان کو بڑا کرنا. تو یہ ماں باپ کی، یعنی پہلے جو پیر صاحب ہیں ماں اور باپ، ان کی یہ ڈیوٹی ہے. اب جو دوسرے پیر صاحب ہیں وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں وہ دوسرے پیر صاحب ہیں اکارڈنگ ٹو مائی نالج. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس قابل بنائیں کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اچھے انسان بن کے رہ سکیں، باکردار. یہ دوسرے پیر صاحب تھے. اب جو تیسرے پیر صاحب ہیں وہ روحانیت کے پیشوا ہیں، روحانی پیشوا ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ اب یہ بندہ چونکہ ماں اور باپ نے ٹرینڈ کیا ہے، جو کسر رہ گئی تھی علم کی اور دنیا میں جینے کے لیے وہ کسر نکالی ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ کرام نے. اب ڈیوٹی آتی ہے کہ اس کو اللہ سے ملایا جائے. یہ روحانی پیشوا کی ڈیوٹی ہے. تو میں جو سمجھ پا رہا ہوں، جو مجھ سے ڈیلنگ ہو رہی ہے دنیا میں، کہ جو ماں باپ کی ڈیوٹی تھی وہ ماں باپ پوری نہیں کر رہے. اس لیے بچے جو ہیں وہ اس مقام پر، اس لیول کے، اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. آج یہ کہہ دینا کہ یہ ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں شیور اولاد ہے، پتہ نہیں کیسے کیسی باتیں اپنے اولاد کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ یہ ڈسکو اولاد ہے. بہرحال I don't like these type of sentences. ہمارے بچے تو ہیرے موتی ہیں الحمدللہ. تو جو ماں باپ ہیں وہ اگر صحیح اپنی ڈیوٹی کرتے تو یہ جو بچے ہیں ان کی جو کسر تھی وہ پھر ٹیچر نکالتے، جو ٹیچروں سے رہ گئی تھی. اب چونکہ نہ وہ ماں باپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، جو ابتدائی تعلیم تھی وہ ان کو نہیں ملی، بچوں کو جو پیار ملنا چاہیے تھا، طور طریقے اور انداز ملنا چاہیے تھا، وہ اسلامی ان کو نہیں ملا. پھر آگے جو ان کی کسر تھی وہ نکالنی چاہیے تھی ٹیچروں نے، کہ وہ جہاں دنیاوی تعلیم دیتے، پروفیشنل سٹڈی دیتے،
تاکہ یہ کسی پروفیشن میں جا کے اپنی پرفارمنس دیتے، اور جو کسر رہ گئی تھی ماں باپ کی وہ یہ نکال دیتے، دین سکھاتے، جینے کے انداز اسلامی دیتے. یہ بھی اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے، یہ بھی روٹی کپڑے اور مکان کے چکر میں لگ گئے. آپ جب یہ پہنچتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس، تو اب پیر صاحب کی ڈیوٹی تھی اللہ سے ملانا، لیکن اللہ سے ملانے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ، کوئی دل، کوئی یہ پچھلی کسر ہوتی. تو چونکہ نہ ماں باپ نے اپنی صحیح ڈیوٹی کی، نہ ٹیچروں نے اپنی ڈیوٹی کی، تو اب یہ جو روحانی پیشوا ہے اس کو ساری پچھلی بھی کور کرنی پڑتی ہے. اور چونکہ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ سارے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، دے آر ویل ایجوکیٹڈ، پی ایچ ڈی کیا، کسی نے ایم ایس سی کیا، کسی نے ایم فل کیا، اور اب ان کو ہر چیز جو ہے وہ لاجک اور سینس کے ساتھ وہ ناپ تول رہتے ہیں. وہ کسی بھی بیوقوفی والے کام پر ہاتھ ہی نہیں رکھتے، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک دین کی ہر بات کو وہ ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. کہ جیسے نماز پڑھنا ہے فرض کر لو کہ کیا یہ روز جھکتے رہیں، کیا کرتے رہیں. ان سے کہیں روزہ رکھ لو تو کہتے ہیں کیا یہ تو بھوکوں کا کام ہے، جن کے پاس کھانے کو نہ ہو تو وہ روزہ رکھیں، ہمارے پاس تو اللہ نے بڑا کچھ دیا، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ایک بندے کی چیک اپ کرتے ہیں تو 1000 روپے ہماری فیس ہے، تو منی از ناٹ اے پرابلم، یہ تو غریب لوگ رکھیں روزے. تو اب چونکہ ان کے پاس ہر چیز کی توڑ موجود ہے، چونکہ علم ہے، اور وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو روحانی پیشوا ہے یہ ایسے لوگوں کو کیسے ملائے اللہ سے؟ یعنی جب میں اگر کوئی اپنے کسی دوست کو آپ سے ملانا چاہوں تو کوئی بات ہوگی تو آپ ملیں گے، تو آپ اسی سے ملیں گے جس کا کوئی سٹینڈرڈ آپ جیسا ہوگا. تو جو باتیں اللہ کو پسند ہیں مسلمانوں نے ان باتوں کو ہی چھوڑ دیا. جھوٹ، فراڈ، ہیرا پھیری، غیبت، گھنٹوں بیٹھ کر غیبت ہوتی رہے گی، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہیں گے آپ. تو خاموشی ہے عبادت ہے. میں سمجھتا تھا کہ جہاں حلال روزی ہے عبادت ہے، تو وہاں اب خاموشی ہے عبادت ہے. اگر بات کریں تو اچھی کریں، کوئی صحابہ اکرام کی بات کریں، کوئی بزرگان دین کی بات کریں، انبیاء علیہ السلام کی بات کریں، شہداء کربلا کی بات کریں. ہر وقت ہی مہنگائی، روٹی کپڑا اور مکان، گورنمنٹ. تو جو ہمارا کام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. آپ کو دعوت دی ہے ہم نے کہ ہمارے گھر کے دروازے، دل کے دروازے 24 گھنٹے اوپن فار یو. جب دل کرے، ناک کریں پراپر، کم آن. اور کھانا کھائیں ہمارے ساتھ پہلے اور تیسرے اتوار کو. یہ جو محفل ہوتی ہے اس کے ٹائمنگز ہیں 10 سے لے کر 1 بجے تک. کھانا اور نماز میں 2 بج جاتے ہیں. تو جب آپ گھر سے آئیں تو پراپرلی انہیں بتا کر آئیں. اور اب چونکہ ہم لائیو یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو جو قریب کے لوگ ہیں وہ تو آ جائیں. یعنی قریب کتنا قریب ہونا چاہیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. کہ جیسے میرے لیے امریکہ بھی دور نہیں ہے، لندن بھی دور نہیں ہے، وہ میری اپروچ کی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہیں مطلب میرے قریب ہی رہتا ہے اور وہ نہیں آ سکتا لیکن اس کے گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے، تو وہ پھر یہ پروگرام جو ہے گھر بیٹھ کر دیکھ لے، سن لے، کوئی مذائقہ نہیں. مطلب یہ ضروری نہیں کہ ہم یہاں کوئی مطلب گیٹ ٹوگیدر ہی کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ خوش ہوں گے جب آپ سچ بولیں گے، آپ آنیسٹ ہوں گے، ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے. میرے پاس ایک خاتون پڑھی لکھی تشریف لائیں. چونکہ میں ایجوکیٹر ہوں، پڑھاتا ہوں، تو انہوں نے داخلہ لے لیا انگلش سیکھنے کے لیے، اسپوکن انگلش. دے وانٹ ٹو لرن انگلش. تو ڈیورنگ دا ڈسکشنز ان پر یہ بات کھل گئی کہ ہم کوئی روحانی بات جانتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ اب وہ بابا نہیں رہے دنیا میں جن کے بارے میں زاویہ کے اشفاق صاحب ٹی وی پہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ بابے ہوتے تھے، ایسا کہتے تھے، ایسا ہو جاتا تھا. تو اب وہ بابے ہی نہیں رہے. تو میں نے ایسے ہی ان کو موڈ میں بیٹھا تھا، میں نے ان سے عرض کی کہ اگر آپ نے بابے دیکھنے ہیں آج کل کے تو آپ تو ہمارے جیسے بابے آ رہے ہیں سوٹڈ بوٹڈ، وہ کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا ان کو کہ یہ بابے ہیں. چونکہ جو کنسیپٹ ہے بابا کا کہ وہ جیسے اشفاق صاحب نے بتایا کہ موچی جو ہے وہ بابا ہے، ریڑھی لگانے والا بابا ہے. تو پہلے بابے جو ہوتے تھے وہ اپنے اوپر بہت سارے پردے رکھتے تھے.
تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکیں اور انہیں تنگ نہ کریں. تو اب بابے بھی ہمارے جیسے آ گئے اس دنیا میں. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، میں نے کہا اگر آپ کو کوئی کام ہو بابا جی سے تو ہمیں بتا دینا، ہم دیکھ لیں گے. ہمارے پاس بھی ایک بابا جی ہیں جو شیخو پورہ میں رہتے ہیں اور ان کا نام ہے حکیم عبد المجید کھوکر صاحب. تو ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے اور آپ کا کام اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ میری سسٹر ہے، اس کو ہر ہفتے بلڈ چینج ہوتا ہے، وہ پلازما لگتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیسے بھی لگتے ہیں. اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، پڑھی لکھی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس بیماری سے نجات مل جائے. اگر آپ کی کوئی ہے تو کریں کچھ. تو اتفاق سے ادھر اسلام آباد آئی ہوئی تھی، انہوں نے یہاں شفا میں ٹریٹ کرانا تھا اپنے آپ کو، اور ہر ہفتے پھر وہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. تو میری اسٹوڈنٹ اپنی سسٹر کو لے کر ہمارے پاس آ گئی، اور وہ سسٹر جو تھی اب چونکہ ایم فل کیا ہوا ہے، پڑھی لکھی ہے، تو مجھ سے بات کرنے لگی کہ سر وہ میں آپ کو تب مانوں، چونکہ یہ ماننے کی بھی بات ہے. وہ کہتی میں آپ کو تب مانوں کہ میری رپورٹ کل آنی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو میں پرسوں پھر آپ کو مٹھائی کھلاؤں گی. اور تو میں چونکہ سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، میں نے اسے عرض کی کہ بیٹا یہ بتائیں آپ کہ آپ کو رپورٹ ٹھیک چاہیے یا صحت ٹھیک چاہیے. اب وہ چونکہ پڑھی لکھی تھی، پھر بھی میں نے اسے کہا کہ دیکھو رپورٹ ٹھیک کرانی ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ تو میں وہاں ڈاکٹر کو فون کروں گا ابھی اور اس سے کہوں گا کہ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے اس کو رپورٹ اوکے دے دیں. یہ تو رپورٹ تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن صحت تو وہیں رہے گی. تو آپ نے اگر صحت بھی ٹھیک کرانی ہے تو مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں سر میں صحت ٹھیک چاہتی ہوں اور رپورٹ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. تو کل اگر آپ وہ ٹھیک ہوگی اور میں بھی ٹھیک ہوں گی تو میں پرسوں مٹھائی لے کر آؤں گی. تو اتفاق سے وہ پرسوں نہیں آئی. تو مجھے فکر لگ گئی اپنے بابا گیری پر کہ یہ کیا ہو گیا کہ وہ اسے آنا چاہیے تھا. تو وہ نیکسٹ ڈے آئی، مٹھائی بھی لائی، پیسے بھی لائی، اور بڑی خوش کہنے لگی ودن 2-3 days میں اپنے آپ کو ہیلدی فیل کر رہی ہوں اور میری رپورٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور میں خود بھی فزیکلی فٹ محسوس کر رہی ہوں، تو یہ آپ کے لیے مٹھائی لائی. تو ہم نے اسے مٹھائی کھلائی، گلاب جامنیں لائیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ یہ ان کو اس بیماری سے ودن 2-3 days ہی اللہ نے نجات عطا کر دی. تو پھر بھی اگر ہم اللہ کے نہ ہو کے رہیں کتنا افسوس ہوگا، دکھ نہیں ہوگا کہ جس پہ آپ کے لاکھوں روپے لگتے، تکلیف ہوتی، وقت لگتا، اب سب کچھ بچ گیا. تو اب آپ کیا کریں اس وقت کا؟ چونکہ وقت تو اب مل گیا، صحت جو مل گئی، تو آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کا شکر کریں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں. وہ جو پیسے آپ ڈاکٹر کو دے رہے تھے وہ سارے پیسے آپ کھانے پر لگائیں. اور جس طرح ہم نے پہلا اتوار اور تیسرا اتوار یہاں پر ارینج کیا ہوا ہے، اور دوست بہن بھائی آتے ہیں، اللہ ان پر فضل کرتا ہے. ہماری ایک سرٹن ڈیوٹی ہے کہ ہم کام کریں، بس فائدے سب اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے فائدے، نہیں، فائدے اللہ کی وجہ سے. میں تو خود بھی کچھ نہیں ہوں، یہ تو آپ کی بندہ نوازی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو 100 دوستوں کو دوست بنانا نہ بھولیں. نماز جو ہے اس کو اس طرح پکڑ لیں جس طرح آپ نے اپنے باس کی جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. باس کوئی آپ کو حکم کرے، تو میرا ایک فوجی دوست ہے، اس کا نام ہے نصیر احمد. اس کے جو باس ہیں وہ کرنل صاحب ہیں. تو وہ جب کرنل صاحب کا فون آتا ہے تو جدھر بھی ہو فور اٹینشن ہوتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈیوٹی پہ پہنچتا ہے. تو مجھے ان دوستوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ دیا، آنکھیں دیں، دانت دیے. ایک دانت جو ہے یہ لگوانے جائیں تو کم از کم 5,000 لگتے ہیں. 32 دانت ہیں آپ کے پاس، 1.5-2 لاکھ روپے کے تو دانت ہی دانت ہیں جو مفت اللہ نے دیے ہوئے، ہر ایک کو دیتے ہیں.
آنکھ اگر ایک ریپلیس کرانی پڑ جائے تو ایٹ لیسٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ ٹوڈے کہ 5 لاکھ روپے ایک آنکھ کو ریپلیس کرنے میں کم از کم لگیں گے. پھر بھی دیر از نو گارنٹی کہ وہ صحیح لائٹ دے گی یا نہیں دے گی. یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر شخص کو وہ 2 آنکھیں دیتا ہے. تو ہم تو کسی ایک نعمت کے ہی شکر کرتے رہتے ساری زندگی, تو بھی کم تھا. آج ہم لڑائی جھگڑوں میں لگ گئے, اپنے پرائے کے چکر میں لگ گئے. اللہ سب کا ہے. آپ کوئی اگر سورج کی پوجا کر رہا ہے اس کی مرضی, لیکن ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم یہ اسے بتا دیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ساری عبادت اللہ کے لیے. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ہمیں جو فالو کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 1,40,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی قوم یعنی امت کے لیے وہ ساری رولز اینڈ ریگولیشنز عنایت فرماتے اللہ کے فضل سے. اور اب جتنی بھی دنیا میں آج مخلوق موجود ہے انسانی شکل میں, ان سب پر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں, پیروی کریں, اطاعت کریں, فالو دی لاسٹ پروفٹ. یہ ڈیوٹی ہے ہماری. اور اگر ہم